بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ امام محمد باقر علیہ السلام مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس دور ہوتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ کسی سے محبت کرتے ہو تو ہمیشہ مخلص رہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ حضرت علی مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ حضرت امام۔ راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ واصف جہاں آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح ہار جاؤ پھر بھی مسکرا کر کہو کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہے نا۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے، ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ مخلص لوگوں کی قدر کریں، وہ بڑے نایاب ہوتے ہیں۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی تقرب کے جتنی راہیں بھی دکھائی ہیں ان میں سجدہ کے علاوہ سب سے راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ آپ کی زندگی 4 روزہ ہے۔ سائنس کے ذریعے اپنی زندگی ڈیولپ کرو اور مذہب کے ذریعے عبادت کرو اور آرام سے رخصت ہو جاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربر کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے جس پر بھی اللہ کا کرم دیکھا ہے اسے عاجز دیکھا اور احسان کرنے والا دیکھا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھی عادات کی ملکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا بھید کھول دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستان میں میلے لگا دیے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتی ہوں۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم کیا اور بڑے کی برائی نہ پہچانی وہ ہم میں سے نہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔
مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے عیوب پہ نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پہ انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں ہے۔ حقیقی سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی ویسی ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جنتی اور جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ بے شک